بہاولپور یونیورسٹی میں 5500 لڑکیوں کا اسکینڈل آیا ہے. نہیں آئی بات میرا؟ جو ایف آئی آر کٹی ہے نا کتنی لڑکیوں کی؟ 5500. یہ اگر اس کا 5واں 10واں حصہ بھی کسی مدرسے میں ہوتا نا تو آپ دیکھتے کیا طوفان کھڑا ہوتا, کیا طوفان کھڑا ہوتا. میں نہیں کہہ رہا مدرسے میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہی نہیں ہے, مدرسے والے بھی انسان ہیں, کہیں کا دکا ہر جگہ جہاں بھی بڑے پیمانے پر کوئی کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑا بہت فساد ہوتا ہے, غلط ہے نہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن خدا کی قسم اتنا نہیں ہوتا جتنا یونیورسٹیوں اور کالجز میں ہوتا ہے. مدرسے میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہوتا, پھر بھی ذرا سا کچھ ہو جائے تو کتنا بڑھایا جاتا ہے اس کو. تو یہ تو کو ایجوکیشن کی تباہ کاریاں ہیں جو بہاولپور یونیورسٹی میں ہوا. اور جو ہمارے سامنے جو کیسز آتے ہیں جو بیان کرنے کے نہیں ہوتے وہ اور ہیں. میرے پاس تو کیسز آ چکے ہیں کہ کیا کیا, جو سارے پروفیسر ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن پروفیسر کو کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی آدمی پہلے ٹیچر. جب آپ جوان خوبصورت لڑکیاں ایک پروفیسر کے سامنے رکھ دو گے, اس کو اپنی بیوی اچھی لگے گی؟ وہ کیا اپنی بیٹیاں سمجھ کے دیکھے گا؟ وہ کیا لگتی ہے ان کی جو آپ وہ کہتے ہیں کہ جی استاد جو ہے باپ کی طرح ہوتا ہے, باپ کی طرح ہوتا ہے. باپ تھوڑی ہوتا ہے, وہ باپ تھوڑی ہوتا ہے. وہ روزانہ یونیورسٹی میں ایک سے ایک لڑکی آ رہی ہے, پروفیسر صاحب دیکھ رہے ہیں پروفیسر کا میٹر کیا ہو رہا ہے, گھومے گا. وہ آدمی پہلے پروفیسر, اور کون سا اس نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں, اور میں تو کہتا ہوں 4 مہینے لگایا ہوا بھی پھسل سکتا ہے. تو کیوں اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رہے ہو بھائی صاحب؟ اور بہت عجیب عجیب واقعات ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا یہ سوسائٹی غلط ہے بھائی, جب یہ ہوگا تو ہر جگہ ہوگا. اگر مدرسوں میں یہ ماحول کر دو تو مدرسوں کا بھی یہی بیڑا غرق ہو جائے گا. مدرسوں میں یہ ماحول کر دو نا. امام حنیفہ نے اس دور میں 1 صدی ہجری میں عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیا مسجد میں مت آنے دو. کیا ماحول کیا ہو چکا ہے؟ وہ اتنے سال پہلے, اور بہت سارے اسلاف نے فتویٰ دیا, کچھ نے اس فتوے سے اتفاق کیا, کچھ نے اتفاق نہیں کیا. اس زمانے میں تو میری رائے ہے کہ آنے دینا چاہیے, کیونکہ آنے میں بھی فتنہ ہے, نہ آنے کا جو فتنہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو کیونکہ بالکل ہی دین سے رشتہ ختم ہو رہا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جو ماحول بن چکا ہے, میں نام نہیں لیتا یونیورسٹیوں کا, بہت برا ماحول ہے. ہمارے بھی دوست احباب پڑھتے ہیں, ہم اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں, جب اس وقت یہ حال تھا, جب ہم چھوٹے بچے تھے نا, اس وقت یہ ایک برا حال ہو چکا تھا کہ اگر کوئی ینگ ٹیچر 7ویں کے بچوں کو پڑھانے آتی تھی نا تو لڑکے اس کو بھی چھیڑتے تھے. یہ اسکولوں کا حال تھا. چند بدماش قسم کے لڑکے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے کلاس میں. ہمیشہ پیچھے وہ بچے بیٹھتے ہیں جنہوں نے الٹی باتیں کرنی ہوتی ہیں. پپو قسم کے جو پڑھاکو ہیں نا, وہ آگے رو میں بیٹھ, پیچھے سارے کون ہوتے ہیں؟ بدماش ٹائپ کے. ان کی باتیں آپ جا کے سنو تو پتہ چلتا ہے اصل یہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وقت ہمیں یاد ہے کوئی ینگ ٹیچر آ جاتی, 7ویں کلاس کے بچے کیا حال کرتے تھے, اس کو چھیڑتے تھے, بری باتیں کرتے تھے. ایک دن تو ایک ٹیچر وہ چھوڑ کے اسکول چلی گئی. ہمارے اسکول میں ٹیچر وہ اسکول چھوڑ کے چلی گئی. تو یہ بات کر رہا ہوں گا میں 90s کی, پھر بھی اس کو چھیڑنے کے لیے گھر جاتے تھے وہ لڑکے. میں نہیں گیا الحمدللہ, ہمیں ان چیزوں سے ہمارے ماں باپ نے دور رکھا ہوا تھا, لیکن لڑکے اس وقت یہ کام کر رہے تھے. اب تو بھائی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے شہوتوں. 7ویں کلاس کے بچے کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, اس وقت یہ ٹھڑک تھی اسکول کے بچوں میں. اب تو باقاعدہ آرڈر پہ ٹھرکی بنایا جا رہا ہے ان کو, ڈرامے فلمیں دکھا کے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہو کہ اتنے نیک نیٹ کلین؟ پھر بھی میں کہتا ہوں یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں خراب نہیں ہوتی ہیں, سارے پروفیسر خراب نہیں ہوتے. یہ الزام ہم کبھی بھی نہیں لگاتے کہ کوئی یونیورسٹی میں جا رہی ہے تو آپ بدگمان ہو, یا کوئی پروفیسر پڑھا رہا ہے. بڑے بڑے خاندانی لڑکیاں بھی ہیں, خاندانی پروفیسر بھی ہیں, بڑی بڑی خاندانی لڑکیاں بھی ہیں جو بچانے والے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لیکن ایک اصولی بات بھائی, چرس اگر کوئی تقسیم کر رہا ہو, ہم اس کو اپنے محلے میں پنپنے نہیں دیں گے. اگر وہ یہ دلیل دے کہ میں نے اتنی چرس بانٹی ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ بچے ہوئے ہیں, تو ہم کہیں گے بھائی وہ بچے ہوئے ہیں, اللہ نے بچا لیا ان کو, آپ نے ان کو خراب کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. تو کو ایجوکیشن سسٹم میں جہاں لڑکیوں کو مرد پڑھا رہے ہیں, مردوں کو عورتیں پڑھا رہی ہیں, اور مکس گیدرنگ کا ماحول ہے, آپ نے کلچر کو تباہ کرنے کا پورا زور لگا دیا. اب اگر کوئی بچ رہا ہے تو وہ اللہ کی مدد ہے, اس کا خاندانی ہونا ہے, ورنہ آپ نے سوسائٹی کو تباہ کرنے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. تو کچھ جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کی وجہ سے اس کلچر کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا. تبھی میں کہتا ہوں ہماری سب سے پہلے یہ سیاسی مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بیس پہ کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کریں کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد اس وقت کریں گے جب آپ ایگریمنٹ کرو کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے گا.
یہ ہماری مذہبی جماعتوں کی آپ اپنے مطالبے کچھ منوائیں ان سے, پھر ہم آپ کا اتحادی بنیں گے. مذہبی جماعتوں کے پاس بڑی پاور ہے, بڑی طاقت ہے. وہ یہ کہیں بھائی ہم آپ سے اتحاد اس بیس پہ نہیں کریں گے ہمیں فلاں وزارت دے دو, ہمیں فلاں وزارت دے دو, ہمیں قانون میں تبدیلی چاہیے, کو ایجوکیشن کو ختم کرو. خدا کی قسم ایسا زہر ہے نا یہ کو. میں وہاں پشاور اور کوئٹہ جب بھی جاتا ہوں نا, مجھے وہاں ان کا خاندانی نظام زیادہ اسٹرانگ ہے. میں ان سے کہتا ہوں آج جو تمہارے میں باپ دادا کا احترام ہے نا, تمہاری عورتوں میں شوہر کا احترام, بہنوں میں بھائیوں کا احترام, خدا کی قسم یہ کو ایجوکیشن سسٹم اس خاندانی نظام کو تباہ کر دے گا, یہ برباد کر دے گا. جب لڑکی بے حیا ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اس میں تمیز نکلتی ہے. میں نے کہا تم یہاں کتنا ہی کلچر میں اس کو جب مضبوط رکھو گے, جس سسٹم کے تحت وہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے, دیکھو آپ صبح و شام شرم و حیا پہ بیان کرو, لیکن لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھا دو, آپ کا بیان کی 2% کی ویلیو نہیں رہے گی. میں نے کہا آپ جتنا ان کو حیا, جب آپ نے ان کو لڑکیوں کو سامنے بٹھا دیا لڑکوں کے ساتھ, اور فیمیل میل کو پڑھا رہی ہے, میل فیمیل کو, حیا کیا ہو جائے گی؟ یہ دقیانوسی والی باتیں لگیں گی کچھ دنوں میں. میں نے کہا پھر اس کے بعد جب بے حیائی ایک دفعہ آ گئی نا, تو پھر باپ نہیں رہتا, ماں نہیں رہتی, شوہر نہیں رہتا, بھائی نہیں رہتا. تو تمہارے کلچر کی واٹ لگ جائے گی. لیکن کوئی اب جتنی مرضی چیخ لو یار, کوئی آواز نہیں اٹھاتا. تو سیاسی تنظیموں جو مذہبی ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ہے, بولے بھائی ہم اتحاد, ان کے پاس پاور ہے نا, وہ خود حکومت بنا نہیں سکتی, لیکن ان کے اتحاد سے حکومتیں بنتی بھی ہیں, گرتی بھی ہیں. وہ یہ مطالبہ رکھیں بھائی ہم آپ کے ساتھ اتحاد کا ہاتھ اس وقت بڑھائیں گے, ہمیں وزارت دو نہ دو, لیکن یہ ایگریمنٹ کرو کہ یہ کو ایجوکیشن اسکولوں سے بھی ختم, یونیورسٹیوں سے بھی ختم. لڑکیوں کے الگ کالج ہوں گے, لڑکوں کے الگ کالج, لڑکیوں کی یونیورسٹی الگ ہوں گی, لڑکوں کی الگ. جتنا پاسبل ہے اتنا تو کرو نا, اور نہیں ہوتا کم سے کم آخری درجہ اتنا کر لو کہ جو لڑکیاں صحیح ماحول میں پڑھنا چاہتی ہیں, ایسے اچھے کالجز ہوں جو صرف گرلز کے ہوں, ایسی اچھی یونیورسٹی صرف لڑکیوں کی ہوں, تاکہ جو باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایجوکیشن سسٹم سے بچاؤں, اس کے پاس آپشن تو ہو کہ بھائی یہ والی یونیورسٹی ہے, یہ ایسی ہے جہاں صرف لڑکیاں پڑھیں اور اس کا معیار بھی اچھا ہو. جب آپ کچھ بھی نہیں کرنا تو بھائی پھر کیا رہ گیا یار. آپ اپنی اس طاقت کو دیکھو, ہمارے پاس محدود طاقت ہوتی ہے, ہر جگہ انسان اپنی فورس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو کچھ چیزیں ہیں جن پہ آپ زور لگاؤ, عدالتی خلا کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ, اس سے آپ کا خاندانی نظام اگلی نسلوں میں ایسا تباہ ہونے والا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں جو چیخ رہا ہوں نا, میں پاگل تھوڑی ہوں, مجھے کیا یار, مجھے کوئی اپنے گھر والوں سے خوف تھوڑی ہے کہ وہ جا کے خلا لے لیں گے. میں تو آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اگلی نسل میں جب یہ خلا کے کیسز بڑھیں گے نا, مرد اور عورت کا رشتہ گیا تیل لینے, ہر وقت مرد کو کھٹکا لگا رہے گا, ذرا سی آنکھیں دکھائیں خلا, ذرا سا مسئلہ کیا خلا, اس کے بعد مرد بیوی سے وفا کرنا چھوڑ دے گا, بولے گا بھائی ٹائم پاس کر, رکھیل کے طور پہ رکھو اس کو, جیسے مجھے طلاق کا اختیار ہے اس کے پاس بھی اختیار ہے پورا. ابھی تو بہت سی خواتین کو پتہ بھی نہیں ہے, تو ایسے ٹھینگا دکھائیں جیسے انگریزوں کے یہاں ہوتا ہے. انگریز تھوڑی بیوی سے اتنی وفا کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار کسی بھی وقت بھاگ سکتی ہے. تو انہوں نے پھر قانون بنائے طلاق سے بچنے کے لیے, آدھی جائیدادیں دینی پڑیں گی, فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا, اتنا کچھ انہوں نے کر لیا. تو مرد پھر کیا کرتا ہے, وہ ریلیشن چھوڑ دیتا ہے, ڈیورس پیپر نہیں بناتا. اس کو پتا ہے یار میں نے ڈیورس دی تو آدھی پراپرٹی اس کی ہو جائے گی, تو پھر بہتر ہے کہ ویسے چھوڑ دو, پیپر میں ڈیورس مت دو, تو ایسے چھوڑ دیتا ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ گن پوائنٹ پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسلام نے احسان کیا عورت کے اوپر, عورت کو بتا دیا بھائی جب تک یہ نہیں چھوڑے گا تم نہیں جا سکتی. اس سے عورت بھی گزارا کرتی ہے, بھائی اب ہو گئی اب چلاؤ, اس کے مزے پھر آخری عمر میں اٹھاتی ہے عورت. اور مرد بھی پھر کہتا ہے یار میری ہے تو کوئی بات نہیں یار, اس کے لیے جائیدادیں بناؤں گا, اس کے لیے گھر بناؤں گا, میرے بچوں کی ماں ہے. جب مرد کو پتہ چل جائے کہ یہ رشتہ کبھی بھی کورٹ کے ذریعے بھاگ سکتی ہے, اور عورت کو بھی بھاگنے کا, تو عورت میں برداشت ویسے ہی کم ہے. جنہوں نے بھی خلے لے کے میاں سے بھاگی ہے نا, اس کے بعد ان کی زندگی عذاب میں گزری ہے, کتنی پچھتائی ہیں کہ ہم نے کیا کیا. صبر کر لیتے تو آج عیاشی کرتے. تو یہ ہم اس لیے چیخنے ہیں. تو ہماری جتنی بھی دینی سیاسی تنظیمیں, لبرل لوگ تو یہ کام کریں گے نہیں, لبرل لوگوں پہ تو اوپر سے وہ تو پریشر ہوتا ہے. جتنی سیاسی دینی تنظیمیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ 2 مسئلوں پہ دبا کے آواز اٹھائیں. وہ ایک کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف, ایک ہی عدالتی خلا کے خلاف, تاکہ ہمارا خاندانی نظام بچے. بعد میں پھر اسلامی احکام وہ اگلا اسٹیپ ہے. پہلے یہی اگر ہم گھوڑے اور گدے گھوڑوں والی لائف ہو گئی تو نماز روزے کا کیا کرنا ہے, لیکن خاندانی تباہ ہو جائے گا, ابا لیس ہو جائیں گے. ملیشیا میں جاؤ, نماز سب پڑھتے ہیں, ابا کا سیٹ اپ خراب ہوا ہے ملیشیا میں.
स्कार्फ सब लड़कियां लेती हैं मलेशिया में, पाबंदी है, लॉ है। लेकिन मलेशियन लड़कियों की हालत आप जाके देखो ना, आप किसी लड़की को पैगाम भेजो, 10 साल आपके साथ बन के रहेगी, उसके बाद फैसला करेगी कि शादी करनी है कि नहीं करनी। तो क्या करना है ऐसी नमाज रोजे का मेरे भाई। एक आदमी हमारे पठान दोस्त थे, वहां मलेशिया में मिले, वहीं के नेशनल हैं, बगैर शादी के घूम रहे। मैंने कहा भाई शादी क्यों नहीं करते? कह रहे यार यहाँ जिस लड़की को निकाह का पैगाम भेजो, नेशनलिटी के वाली शादी कर, सॉरी ये भी नेशनलिटी है नहीं, लेने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं यार जहां पैगाम भेजो, वो कहती पहले वैसे ही टाइम गुजारो मेरे साथ, पहले मैं चेक करूंगी कि तुम वफादार आदमी भी होगे नहीं हो। कह रहे मैं तो नहीं जिना कर सकता। और कहते हैं फिर ये 8-10 साल इकट्ठी दोस्ती के बाद जब शादी होती है, एक महीने तलाक हो जाती है इनके। गोरों का भी यही सेटअप चल रहा है। बच्चे पैदा हो गए एक दूसरे को समझते समझते, शादी हो रही थी, बच्चों ने तंबू लगाया अब्बा अम्मा की शादी में, वो सारा सेटअप, उसके 1 महीने बाद डिवोर्स। तो इसे छोड़ दो फजूल किस्म की बातें। तो इस वक्त हमें अपने फैमिली सिस्टम को बचाने की ज़रूरत है, ख़ानदानी रिवायात को। अब मुझे इतनी खुशी होती है कोयटा पेशावर में ना, जो मेरा दिल बाग बाग होता है 2 चीज़ों को देख के। जब मैं मिलता हूँ ना पठानों का, ये भी चाचा, ये भी चाचा, ये भी चाचा, ये दादा, दादा ऐसे बदमाशी करता है ना घर में जैसी बदमाशी होनी चाहिए, क्योंकि नस्ल है उसकी, उसके बेटे हैं, उसके पोते हैं, उसकी बहू हैं, उसके दामाद हैं। और जिनकी ऐसे पोश इलाकों में जाओ, कराची और लाहौर में, जो बड़े बड़े 1000 गज के बंगले होंगे, एक आध बच्चा बदमाशी किस पे करेगा यार दादा। मैं जाता हूं ना, लाहौर भी जाता हूं, इस्लामाबाद भी जाता हूं, कराची में भी 1000 गज के बंगले हैं, बूढ़े ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं यार। तुम्हें तो औलाद ही नहीं है। कह रहे हैं भाई इतना पैसा था, 2 बच्चे, एक्चुअली अच्छी तरह से तरबियत होगी उनकी, अब खत्म। और कोयटा पेशावर जाओ, दिल बाग बाग, उनके भी 1000 गज के बंगले, ऐसे माशाल्लाह चाचे, बेटे, दामाद, बहुएं, इतना एक दादा की जिंदगी देख के मजा आता है यार। दादा की जिंदगी देख के मजा आता है। अबे यार दादा है यार, ये मेरा दिल बड़ा खुश होता है। अभी मैं गया था ना पेशावर, जिनके यहाँ ठहरा, हवेली थी उनकी, बड़े माशाल्लाह, उन्होंने कहा ये मेरे वालिद साहब है। मैंने कहा नाइस टू मीट यू, पश्तो में मैंने कहा ना नाइस टू मीट यू। जो भी मुझे उस वक्त पश्तो अल्लाह ने इल्का की, जो अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ मुझे, नाइस टू मीट, उसका तर्जमा ये बनता है। उन्होंने कहा ये मेरे चाचा है। मैंने कहा ये कोई पड़ोसी होंगे, ये मेरे दूसरे चाचा, ये मेरा ताया, ये मेरा, खत्म ही नहीं हो रहे। और कोई ऐसा नहीं कि खुराक की कमी से पतले रह गए हों। फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं ना इतने बच्चे होंगे खाएंगे कहां से। कोई मैंने ज्यादा बच्चों वाला दुबला, सारे लहीम शहीम माशाल्लाह जान। मैंने कहा यार, और सब गरीब थे। कह रहे हमें तो नस्ल औलाद के बाद ही पैसा आया है, क्योंकि जो कारोबार था उसमें बेटे क्या बनते चले गए, सहारा बनते चले गए। ऐसा नोट आना शुरू हुए, करोड़ों के बिजनेस हो गए उन लोगों के। तो अभी मैं गया तो 2 दिन तक चाचाओं से मिलता रहा, ये चाचा, इसके साथ सेल्फी। मैंने कहा मुझे किसी से मिलाना नहीं। उन्होंने कहा ये तो हमारा चाचा, इनसे तो मिले ना। मैंने कहा आप चाचा से तो मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा ये मामू। मैंने कहा पहले चाचा खत्म हो जाए फिर मामू पे आना। मैंने कहा भाई पहले चाचा कंप्लीट हो जाए फिर मामू, वरना क्या हो जाएगी, मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। ठीक है ना। उन्होंने कहा नहीं अभी चाचा खत्म नहीं हुए। मैंने कहा पहले सारे चाचा, मामू का उसके बाद दर्जा। खुश होता है यार दिल देख के। खानदान है यार, एक दस्तरखान लग रहा है, बैठ रहे हैं, रिस्क छप्पड़ फाड़ के, दरवाजे फाड़ के आ रहा है। अल्लाह कह रहा है जब इतने अफराद हैं तो मैं खिलाऊंगा। शादियां भी हो रही हैं, बहुएं भी हैं, पोते भी हैं, दामाद भी हैं। और ये जो 2 बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में, उनमें भी 1000 गज के बंगले में। अब गया एक बंगले में, मैंने उस दोस्त से कहा, मैंने कहा यार ये इतने बेडरूम किसके लिए हैं? कह रहे हैं वैसे ही बनाए, कोई बेडरूम में कोई है ही नहीं, इतना पैसा आ गया। बच्चे कितने हैं? 2। और फिर ये भी अपने, एक बहन एक भाई, वो बहन कहीं जॉब पे गई हुई है और ये अकेला। कह रहे मैं जब जाता हूं तो मेरे अब्बा अम्मा बूढ़े अकेले होते हैं इस घर में, और ऐसों की एक आध बहू आती है, उससे वैसी सास ससुर की नहीं बन रही होती। जब होलसेल के हिसाब से बेटे होते हैं तो बहुएं भी होलसेल के हिसाब से ना, कितनों से नहीं बनेगी। क्या ख्याल है? कितनों से नहीं बनेगी। और सब काम डिवाइड होगा तो वैसे ही रह लेंगी वो, उनमें नफरत फिर कम हो जाती है। तो इसलिए मैं जब भी वहां जाता हूं पेशावर में, तो मैं उनको कहता हूं को एजुकेशन के खिलाफ आवाज उठाओ मेरे भाई। ये तुम्हारा खूबसूरत निज़ाम स्कूल कॉलेज तबाह करेंगे। एजुकेशन के नाम पे हमें एजुकेशन से नफरत नहीं है, हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी एजुकेटेड हो, हम तो चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा एजुकेशन के नाम पे ना तुम्हारा सारा खानदानी निज़ाम क्या हो जाएगा, तबाह। एक हमारे दोस्त पठान थे, बड़ा बिजनेस था, वो यहाँ कराची में आए,
مجھے ملے, کہتے ہیں مفتی صاحب میں جب اپنے علاقے میں تھا میرے بچے مجھ سے احترام سے بات کرتے تھے, میرے باپ جب گھر میں آتا سب بچ جاتے تھے اس کے آگے, میری بیٹیاں اب سب آزاد ہو گئے ہیں, تمیز سے بات نہیں کرتے. وہ مجھے کہا میں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو آپ کے گھر لاؤں گا, آپ لوگ ان کو سمجھائیں. کہہ رہے ہم تو یہاں برباد ہو گئے. میں نے کہا تم نے ڈال دیا ہوگا کالج میں نا, یہاں کے اسکول میں ڈال دیا ہوگا نا. میں نے کہا آگے اس سے بڑی برباد, میرے سمجھانے سے وہ نہیں تمیز سے. میں نے کہا کلچر تباہ. میں اسکول کالج کے خلاف نہیں ہوں, ہم بھی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں بھائی, ایجوکیشن تو ضروری ہے, لیکن وہ یہ جو ماحول اس وقت یونیورسٹیوں میں دیا جا رہا ہے یہ آپ کے کلچر کو تباہ کر رہا ہے. تو میں تو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا تم ان کو لائے کیوں یہاں پہ, وہیں رکھتے, وہیں پڑھا دیتے یار. تو کہہ رہے مجھے غلطی ہو گئی. تو بچے باغی ہو رہے ہیں بھائی, بدماش ہو رہے ہیں, اور مزید ترقی یافتہ علاقوں کی طرف جائیں گے تو اتنے بدماش ہوں گے, مزید آگے جائیں گے نا آپ, مزید ترقی کرتے کرتے فرانس پہنچ گئے تو پھر آپ مارکیٹ سے شارٹ, ابا ہی نہیں ہوں گے. ایسے بچے ہوں گے جن کے ابا ہی نہیں ہے. یعنی فیملی سمٹتے سمٹتے پہلے بہویں شارٹ ہوئیں, داماد شارٹ ہوئے مارکیٹ سے, پھر بچے شارٹ ہوتے ہوتے ایک بیٹا ایک بیٹی, اس کے بعد انگریزوں کی فیملی اور سمٹی, ابا مارکیٹ سے کیا کر دیا, شارٹ کر دیا. اب سنگل مدر ایک بچہ, اس سے زیادہ چھوٹی ہو نہیں سکتی تھی نا, ورنہ وہ کہتے کہ مدر کو بھی کاٹ کے آدھا کیا جائے, کیونکہ جتنی کم ہوگی اس کو سنبھالنا آسان, اور بچے بھی جتنے کم, تو یہ 6 فٹ کا نہیں ہونے 3 فٹ کا ہونا چاہیے بڑا ہو کر, تاکہ اس کو کیئر کرنا, نہانے میں پانی کم خرچ ہوگا. جب آدھا ہو جائے گا, 6 فٹ کا آدمی 3 فٹ کا رہ جائے گا, نہانے میں پانی کم, یہی دلیل دیتے ہیں وسائل کم خرچ ہوں گے کہ نہانے میں پانی, شیمپو آدھا استعمال ہوگا, صابن آدھا استعمال ہوگا. ملک کیا کرے گا, انسان تو 3 فٹ کے ہو جائیں گے لیکن ملک کیا کرے گا, وسائل بچیں گے. تو ایسے وسائل بچا کے کیا کرنا ہے جو انسانوں کو ہی دنیا میں آنے سے روک دے, تمہارے گھروں کی رونق چھین لے بھائی. تو چیخ چیخ کے تھک گئے, لیکن کیا کریں اب, یہ جب تک قانونی طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی نا, تو ہماری تو طوطی نقارے میں طوطی کی آواز ہے. تو یہ ہماری دینی سیاسی جماعتیں یہ کام کر سکتی ہیں, تو ہماری عوام کو بھی چاہیے ان پہ دباؤ ڈالے بھائی, 2 قانون کو فوکس کرو. ایک میں نے یوتھ کلب والوں سے بھی کہا یار آپ اس پہ آواز اٹھاؤ, انہوں نے ماشاءاللہ LGBT والا قانون وفاقی شرعی عدالت سے کروا لیا. پاکستان میں قانون آپ کے ساتھ ہے, یعنی اسلام سے آپ ثابت کر دیں نا تو لا آپ کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن ہم لا کا استعمال ہی نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ بس جذباتی باتیں ہوتی ہیں. تو اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھائے, اور یہ جو ہماری دینی تنظیمیں یہ 2 چیزوں پہ آواز اٹھائیں تو بہت بڑی خیر کا فیصلہ ہو جائے گا. ایک عدالتی خلا اور ایک کو ایجوکیشن, بس یہ پھر اسلام آ گیا, بس یہ نا, اور کیا اسلام ہے, یہی اسلام ہے. نماز تو ویسے بھی آپ ڈنڈے سے نہیں آج پڑھا سکتے کسی کو, لوگ خود ہی پڑھ لیتے ہیں. روزہ بھی لوگ رکھ ہی لیتے ہیں, لیکن اگر یہ بے حیائی آئی نا تو جو نمازیں ہیں وہ بھی ختم, روزے بھی کیا ہوں گے, ختم, برباد ہو جائے گی ہماری سوسائٹی بھائی.